اللہ تعالیٰ نے انسان اور انسانیت کی بنیاد عالمگیریت پر رکھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کرام اپنے اپنے دور میں اپنی اپنی امتوں کو اتحاد و اتفاق اور باہمی محبت کا درس دیتے تھے۔ بطور خاص جب اس حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا جاتا ہے کہ آپ نے ایک معاشرے میں اصلاح کا علم بلند کیا، کیونکہ اس دور میں معاشرتی حوالے سے کچھ خرابیاں بھی موجود تھیں، جس میں مذہبی انتہا پسندی، ظلم اور تشدد یا مذہبی منافرت اور تنگ نظری بھی عروج پر تھی۔ جو لوگ انبیاء کرام کی دعوت توحید کو قبول کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے تو داعیان کفر و شرک کی طرف سے ان کی زندگی اجیرن بنا دی جاتی تھی۔ انہیں نہ صرف اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا جاتا تھا بلکہ ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا اور انہیں زندگی کے حق سے بھی محروم کر دیا جاتا تھا، یا پھر مذہبی تعصب کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایسی اذیت ناک سزائیں دی جاتی تھیں کہ ہاتھ پاؤں میں کیلے تک ٹھوک دیتے تھے۔ اس ضمن میں ہمیں قرآن مجید میں نمرود، فرعون اور دیگر منکرین انبیاء کے کئی واقعات ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سیرت مبارکہ اور اپنے طرز عمل سے مذہبی ہم آہنگی کے ماحول کو فروغ دیا اور اس کی معاشرتی ضرورت اور اہمیت پر بھی زور دیا، جس کے نتیجے میں مذہبی تنگ نظری کا وجود پاش پاش ہو گیا۔ آج کی عالمی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ انسانیت تشدد اور انتہا پسندی میں پھنسی ہوئی ہے۔ مذہبی، سیاسی اور فکری انتہا پسندی نے انسان کو اعتدال کی راہ سے ہٹا دیا ہے۔ نبی کریم کی تعلیمات ایک عالمگیر تہذیب کے قیام اور تشکیل کے لیے نہایت مؤثر اور مثبت کردار ادا کر سکتی ہے۔ ہم کچھ سفارشات پیش کرنا چاہیں گے کہ جن پر عمل کر کے پھر امت مسلمہ پھر دنیا انسانی کی امامت اور قیادت کا فریضہ سر انجام دینے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر سکتی ہے۔ موجودہ دور میں امت مسلمہ بالخصوص اہل پاکستان کو درپیش مشکلات اور مسائل سے نجات حاصل کرنے کے لیے سیرت نبوی اور قرآن مجید کی تعلیمات کی روشنی میں پوری قوم کو اجتماعی طور پر اپنے ہر قسم کے گناہوں، کوتاہیوں اور بدعمالیوں کی توبہ کرنی چاہیے، اس لیے کہ خدا توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سیرت نبوی کے موضوع کو نصاب میں شامل کر کے سبکن پڑھایا جائے تاکہ روحانی فکر اور اسلامی معاشرہ تیار ہو سکے اور وہ عملی زندگی میں اسوہ حسنہ پر گامزن ہو کر ایک صالح، دینی اور روحانی اقدار کے حامل معاشرے کی تشکیل کر سکیں۔ معاشرے کے اندر سنت نبوی اور اہل بیت علیہ السلام کے طریقے پر چلتے ہوئے اجتماعی عدل کے ماحول کو فروغ دیا جائے۔ سیرت نبوی پر عمل کرتے ہوئے معاشرتی زندگی کو ایسے خطوط پر استوار کیا جائے جن سے افراد معاشرہ میں اخوت، محبت، باہمی ہمدردی، بھائی چارہ، دوسروں کے لیے خدمت کا جذبہ، تحمل اور برداشت اور مروت کے جذبات فروغ پا سکیں اور آپس میں وحدت کی فضا پیدا ہو۔ سیرت نبوی کے موضوع پر کانفرنسز اور سیمینارز کا انعقاد کیا جائے تاکہ عام لوگوں بالخصوص نوجوان نسل میں سیرت نبی پر عمل کرنے کا شعور پیدا ہو۔ حکومتی اور نجی سطح پر میڈیا پر سیرت طیبہ سے متعلق زیادہ سے زیادہ پروگرام نشر کیے جائیں تاکہ لوگوں کے صحیح پیمانے پر ذہن سازی کی جا سکے۔ اسلام کے پیغام امن اور سلامتی، اخوت، ہم آہنگی و رواداری کو غیر مسلموں تک پہنچانے کے لیے مشنری جذبے سے ایسے ادارے قائم کیے جائیں جو ایسے تربیت یافتہ افراد تیار کریں جو علمی و عملی دونوں اعتبار سے سیرت و اسوہ نبوی کے چلتے پھرتے نمونے ہوں۔ پاکستانی معاشرے میں دیگر مذاہب کے پیروکاروں سے انسانی بنیادوں پر بہتر اور اچھے تعلقات ہر سطح پر، ہر لیول پر قائم کیے جائیں تاکہ معاشرے میں باہمی محبت اور ہم آہنگی کی فضا قائم ہو سکے۔ ان تجاویز پر عمل کر کے ہم ایک مثالی اسلامی معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں۔